نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ومیم حرف حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ ماہ رمضان نصیب فرمایا ہے۔ کتنے ایسے وہ لوگ ہیں جو گزشتہ سال ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، مسجدوں میں تھے، محلے میں تھے، گاؤں میں تھے، بازاروں میں تھے، لیکن آج وہ دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے۔ لہذا جس کو یہ ماہ رمضان ملا اس کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس ماہ مبارک کے ہر لمحے سے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ماہ رمضان کے بہت سارے اعمال ہیں، اس میں سے ایک بہت اہم عمل اور بہت نیک کام قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو قرآن کریم کا تعلق ماہ رمضان سے بڑھ جاتا ہے، اور بھلا ماہ رمضان کے ساتھ قرآن کریم کا تعلق کیوں نہ ہو؟ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے۔ صرف قرآن مجید کا نزول نہیں بلکہ صحیفہ ابراہیم، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم تمام کتابوں کا نزول اس ماہ مبارک میں ہوا ہے۔ جیسا کہ واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو ابراہیم کا صحیفہ نازل ہوا، ماہ رمضان کی
6 तारीख को तौरेत का नुज़ूल हुआ, माह रमजान की 13 तारीख को ज़बूर का नुज़ूल हुआ, और माह रमजान के 18 तारीख को इंजील का नुज़ूल हुआ, और माह रमजान की 24 तारीख को कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में नुज़ूल कुरान को बताया और कहा कि कुरान करीम जो मुक़द्दस किताब है इसी माह मुबारक में नाज़िल हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद गिरामी है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। लोगों, माह रमजान ऐसा महीना है, इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को उतारा, और कुरान मजीद को क्यों उतारा? हुदल लिन्नास, ताकि लोग इस किताब को पा करके राह हिदायत पर आ जाए, राह मुस्तकीम पे आ जाए, अपने रब को पहचान ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिए। इसलिए हमने कुरान करीम को नाज़िल फरमाया है, और इस कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन के और हिदायत के बहुत सारे निशानात मौजूद हैं। समझने वालों को समझना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कह करके लोगों को बताना चाहता है, लोगों आओ कुरान करीम की तिलावत करो, कुरान को पढ़ो, अल्लाह के निशाने को जानो, हिदायत के रास्तों को जानो, हिदायत के वसाइल को जानो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत किन चीजों से हासिल की जाती है उनको जानो। इसलिए कुरान करीम का नुज़ूल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माह मुबारक से जुड़ा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम को इसलिए नाज़िल नहीं फरमाया है कि कुरान करीम घरों के ताकों में रखा जाए, कुरान करीम को जुज़दान में रखा जाए, कुरान करीम का ताबीज बनाया जाए, कुरान करीम पढ़ करके सिर्फ फूंका जाए। कुरान करीम को घर की ज़ीनत के लिए नहीं बनाया है, कुरान करीम को डेकोरेशन के लिए नहीं बनाया है। बहुत सारे लोग कुरान करीम को पढ़ने के बजाय अपने घरों में उसकी तख्तियां लगाए रखते हैं, आयतुल कुर्सी की तख्ती लगाए रखते हैं, कभी तो बड़े बड़े लम्हे लगाए रखते हैं। मेरे भाइयों, कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए नाज़िल नहीं फरमाया है, कुरान करीम को नाज़िल फरमाया है इसे पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए, इस पर अमल करने के लिए, क्योंकि कुरान करीम किताब नजात है, किताब हिदायत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान करीम अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, और ये तमाम लोगों के लिए और बल्कि मोमिनीन के लिए ये बतौर खास हिदायत का सरचश्मा है, हिदायत का जरिया है। मेरे भाइयों, लिहाजा कुरान करीम की तिलावत का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार कुरान मजीद में हमें और आपको दावत दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। ऐ मुसलमानों, ऐ दुनिया के रहने वाले, जिसके पास कुरान करीम पहुंचा है, जितना हो सके कुरान करीम की तिलावत करो, कुरान करीम को पढ़ो, कुरान करीम को समझो, कुरान करीम को अपने दिल में बसाओ, तभी तुमको हिदायत मिलेगी, रोशनी मिलेगी। अगर तुमने कुरान करीम को दिल में नहीं बसाया तो तुमको हिदायत का सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और कहा, वरत्तिल कुरान तरतीला। ऐ ईमान वालों, जिसको हमने कुरान दिया है, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो, कुरान को तजवीद के साथ पढ़ो, कुरान को मीठी आवाज में पढ़ो, कुरान को शीरी आवाज में पढ़ो, कुरान को मोहब्बत के अल्फाज में पढ़ो और अपने दिल में बसाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही। हमने जिनको किताब दी है वो लोग कुरान करीम की कमा हक़्क़हु तिलावत करते हैं। और तिलावत करने वाले कौन होते हैं? अल्लाह ने कहा कि ये वो लोग हैं कुरान करीम की तिलावत इसलिए करते हैं कि कुरान करीम पर ईमान रखते हैं। पता ये चला कि जिसके पास ईमान है, जिसके पास अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है, वो कुरान करीम को पाते ही कुरान करीम की तिलावत करता है। ईमान वालों की अलामत है, ईमान वाले कुरान करीम की हमेशा तिलावत करते रहते हैं। मेरे भाइयों, अगर कुरान करीम की तिलावत ना कीजिएगा, कुरान करीम को पसले पुश्त डाल दीजिएगा, यकीन जानिए हिदायत तो दूर की बात बल्कि जलालत, वो गुमराही आपके मुकद्दर बन जाएगी। और क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिकायत करेंगे। ये वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह के रसूल कहेंगे, परवरदिगार आलम, इन लोगों ने ही कुरान करीम को पसले पुश्त डाल दिया था, कुरान करीम को नहीं छोया था, कुरान करीम को नहीं पढ़ा था, कुरान की तिलावत नहीं की थी। मेरे भाइयों,
ہو, لہذا اللہ کے رسول کے بد دعا سے بچنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کیجیے, قرآن کریم کی تلاوت کیجیے. اگر قرآن کریم کو کوئی تلاوت نہیں کرتا ہے, قرآن کریم کو نہیں پڑھتا ہے, قرآن کریم کو نہیں سمجھتا ہے, قرآن کریم سے محبت نہیں کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو میرے قرآن سے دور بھاگے گا, میرے قرآن سے اعراض کرے گا, میرے قرآن کو پشت پشت ڈال دے گا, میرے قرآن کو سیکھنے کا جذبہ نہیں ہوگا, میرے قرآن کو پڑھنے کا اس کو توفیق نہیں ہوگی, جو قرآن کریم کے معلومات سے بھاگے گا, اللہ رب العالمین اس کے مقدر میں رزق کی تنگی عطا کرے گا, اور قیامت کے دن ایسے شخص کو اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے آدمی کہے گا اے اللہ آج میں اندھا کیوں ہوں, میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا, میں تو سب کچھ دیکھ پاتا تھا. اللہ رب العالمین کہے گا کذالک اتتک آیاتی, تمہارے پاس میری نشانیاں, میرے قرآن کی آیتیں, میری کتاب آئی تھی, مگر تم نے اس سے اعراض کیا, اس کو پڑھا نہیں, لہذا آج تمہارا انجام یہ ہے. میرے بھائی محترم حاضرین, قرآن کریم میں نے کہا کتاب ہدایت ہے, قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. قرآن کریم کے پڑھنے سے انسان کی دنیا اور آخرت سمجھ جاتی ہے. آئیے اللہ رب العالمین نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں, کیا کیا اجر و ثواب رکھا ہے, ذرا ان کو دیکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ایک ایسا سودا ہے, ایسی تجارت ہے جس میں کہیں گھاٹا نہیں ہے, کہیں گھاٹا نہیں ہے, بلکہ ایسی تجارت ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ نے قرآن کریم کی تلاوت کو تجارت سے تعبیر کی, اس لیے کہ انسان تجارت سے ہمیشہ جڑا رہتا ہے, فائدے کے لالچ میں دن اور رات کو ایک کر دیتا ہے. اسی طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے انسان کو دن اور رات اکٹھا کر دینا چاہیے. اللہ نے فرمایا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, اور ہم نے اسے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ نے کہا یہ تین صفت جس کے اندر پائی جاتی ہے یہ ایسے لوگ ہیں یرجون تجارت لن تبور, وہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی ہاں ایسی تجارت کی امید لگائے بیٹھے ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. لیوفیہم اجورہم, اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اعلان کر دیا کہ ایسا کرنے والوں کو اللہ رب العالمین مکمل اجر عطا فرمائے گا, پورا اجر عطا فرمائے گا. ویزیدہم من فضلہ, اور اپنے فضل و کرم سے اسے مزید عطا فرمائے گا, اس کو زیادہ نیکیوں سے بھرمار کرے گا. اللہ رب العالمین نے کہا انہ غفور شکور. ایسا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی دو صفت کا تذکرہ فرمایا, ایک ہے غفور, ایک ہے شکور. غفور کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے, نماز قائم کرتا ہے, زکات دیتا ہے, غریبوں کا سہارا بنتا ہے, غریبوں کا ماوا ملجا بنتا ہے, ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا انہ غفور شکور. اللہ رب العالمین بہت ہی معاف کرنے والا ہے, ان کے گناہوں کو بخشتا ہے, اور شکور اللہ رب العالمین اس کے حق سے زیادہ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے. لہذا قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے آپ کو یہ ساری فضیلتیں ملتی ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی مومن قرآن کریم تلاوت کرتا ہے تو اس کی مثال نارنگی سی ہے, نارنگی کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے, اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے. لہذا ایک مومن جب قرآن کریم تلاوت کرتا ہے اس کے اندر ساری گندگیاں دور ہو جاتی ہے, وہ پاک صاف ہوتا ہے, اور اللہ رب العالمین کی ہاں اس کی مثال اس نارنگی سی ہے جس کو نچوڑنے سے اچھی خوشبو آتی ہے اور وہ کھانے میں بھی بہت مزیدار ہے. اور وہ مومن جو قرآن کریم تلاوت نہیں کرتا ہے وہ کھجور کے مانند ہے, اس میں خوشبو تو نہیں ہے لیکن ذائقہ ہے, کھانے کے لائق ہے. اور وہ منافق جو قرآن کریم تلاوت کرتا ہے, وہ منافق جو قرآن کریم تلاوت کرتا ہے وہ پھول کے مانند ہے, پھول میں ذائقہ نہیں ہے, پھول کھانے کی چیز نہیں ہے لیکن صرف جو خوشبو آتی ہے. اور وہ منافق جو قرآن کریم تلاوت نہیں کرتا ہے وہ بالکل ایسے پھل کی طرح سے ہے, ایسے پھل کی طرح سے ہے کہ
جس کی بو بھی بدبودار ہے اور جس کا ذائقہ بھی بہت کڑوا ہے. لہذا یہاں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے. اللہ کی ہاں, فرشتوں کی ہاں, لوگوں کے ہاں اس کا اچھا نام ہوتا ہے. اس کے کلام کو سب لوگ سننے کے لیے ترس جاتے ہیں اور اس کو لوگ محبت کرنے لگتے ہیں. لہذا ہم تمام کو چاہیے میرے بھائیوں کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک فضیلت یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے کہ اگر کوئی انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو, اس کے اندرونی کو ایمان کے نور سے بھر دیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب, وہ انسان جس کے دل میں, جس کے سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے, وہ انسان, اس انسان کا دل ویران گھر کی طرح سے ہے, جہاں کوئی انسان آباد نہیں ہوتا ہے, جہاں کوئی لوگ نہیں رہتے ہیں, اس گھر کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. لہذا مسلمانوں اپنے دل میں قرآن کریم کو بساؤ, قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے دل کو مزین کرو, اپنے قلب و جگر کو منور کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فضیلت یہ ہے اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن یہ قرآن کریم اس کے حق میں اللہ رب العالمین کی ہاں شفاعت کرتے ہوئے آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفیعا لاصحابہ, اے لوگوں قرآن کریم کی تلاوت کرو اس دن جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اللہ نے رب العالمین نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. بیٹا باپ سے بھاگے گا, بیٹی ماں سے بھاگے گی, ماں اپنے بچے سے بھاگیں گے اور ہر رشتہ دار اپنے اپنے رشتہ داروں سے بھاگیں گے, لیکن اس دن کوئی سہارا نہیں ہوگا صرف قرآن کریم کے علاوہ. قرآن کریم ایک واحد کتاب ہے جو آپ نے اگر تلاوت کی ہے وہ آپ کا سہارا بنے گا, آپ کے پاس آئے گا اور یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے شفیع بن کے آئے گا. اللہ سے کہے گا پروردگار عالم یہ رات میں جب لوگ سب سو جایا کرتے تھے یہ بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا, اکیلے میں کرتا تھا, پروردگار عالم آج میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرمائیے. اللہ رب العالمین اس کی شفاعت قبول فرمائے گا. میرے بھائیوں یہ واحد کتاب ہے دنیا کے اندر جو آپ کے ساتھ آج سے لے کر کے دخول جنت تک آپ کا ساتھ دے گی. لہذا اس قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیے, قرآن کو پڑھیے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے وہو یتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے, مشکل کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے, اٹک اٹک کر پڑھتا ہے, اس کو زبان پہ قرآن کریم نہیں آتا ہے, اس کے باوجود بھی اللہ کی محبت میں, رسول کی محبت میں, دین کی محبت میں, قرآن کی محبت میں, کلام اللہ کی محبت میں وہ قرآن کریم کو پڑھتا جاتا ہے, مشکل سے پڑھتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے شخص کے لیے دوہرا اجر ہے, ڈبل اجر ہے. اس لیے کوئی بندہ پڑھ نہیں پا رہا ہے, اس کے باوجود بھی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, ایک تو کوشش کی نیکی اور ایک قرآن کریم پڑھنے کی نیکی میرے بھائیوں. لہذا قرآن کریم ضرور پڑھا کریں میرے بھائیوں. اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں قرآن کریم پڑھا کرو. اقرأوا الزہراوین, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران خاص کر کے پڑھا کرو. قیامت کے دن یہ دو سورتیں سائبان بن کے آپ کے سامنے آئیں گے, آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کی شفاعت کے لیے. لہذا قرآن کریم کی میرے بھائیوں تلاوت کیا کرو, تلاوت کیا کرو میرے بھائیوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک فضیلت یہ ہے قرآن کریم پڑھنے کی, اگر کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے اور کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کا حشر فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ, جو قرآن کا ماہر ہے, جو قرآن کو روانگی کے ساتھ پڑھتا ہے, جو قرآن کریم لوگوں کو سناتا ہے, جو قرآن کریم کے ہمیشہ مواظبت کرتا ہے, ایسے لوگ قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ ہوں گے, برگزیدہ فرشتے, مکرم فرشتے, معزز فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. لہذا میرے بھائیوں قرآن کریم پڑھنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے, ایک فضیلت یہ ہے اگر کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے اس کو 4 فائدے حاصل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی قرآن کریم پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر سکینت نازل ہوتی ہے, نزلت علیہم السکینہ, سکینت نازل ہوتی ہے, سکون نازل ہوتا ہے, اطمینان نازل ہوتا ہے, راحت قلبی نازل ہوتی ہے. دوسرا فائدہ وغشیتہم الرحمہ, اور اللہ رب العالمین کی رحمت اس آدمی کو ڈھانپ لیتی ہے, گھیر لیتی ہے, اور فرشتے
फरिश्ते उसको ढांप लेते हैं, वो हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और तीसरी फजीलत ये है फरिश्ते उसको अपने परों से घेर लेते हैं। चौथी फजीलत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम की तिलावत करने वालों का आसमान पे फरिश्तों के सामने नाम ले लेके बताता है कि फला बंदे ने इतनी कुरान तिलावत फरमाई है। मेरे भाइयों, कौन वो बदनसीब शख्स है जो नहीं चाहता है कि उसका तज़किरा अर्श के ऊपर फरिश्तों के सामने हो। मेरे भाइयों, लिहाजा कुरान करीम पढ़ने से ये सारी फजीलतें हासिल होती है। मेरे भाइयों, एक फजीलत ये है, कुरान करीम पढ़ोगे तुम्हारे घर में फरिश्ते आएंगे। उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैं एक दफा रात को कुरान करीम तिलावत कर रहा था, सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था, और मेरी ही बाजू में बगल में मेरा घोड़ा बांधा हुआ था, और जहां घोड़ा बांधा हुआ था वहां मेरा बेटा यहया सो रहा था। मैं जब कुरान करीम तिलावत करता तो मेरा घोड़ा बिदकने लगता, मैं जब कुरान करीम तिलावत करना छोड़ देता तो घोड़ा भी जो है पुरसुकून हो जाता था। तो जब कुरान करीम तिलावत करना शुरू कर दिया, घोड़ा बिदकने लगा, फिर मैंने कुरान करीम तिलावत करना बंद कर दिया, फिर वो घोड़ा भी बिदकना बंद कर दिया। मैंने तीसरी बार कुरान करीम तिलावत करना शुरू की, मेरा घोड़ा भी बिदकने लगा। मुझे डर हुआ कहीं घोड़ा बिदक करके मेरे बेटे यहया पर जो है कदम रख करके मेरे बेटे को कुचल ना दे। मैं कुरान करीम पढ़ना बंद कर दिया। जब सुबह हुई, मैंने दरवाजे के साथ में हाजिरी दी। मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, आज रात का माजरा बड़ा अजीब था। कहा क्या? कहा कि मैं कुरान करीम पढ़ रहा था, और पूरा वाकया बयान किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अतदरी ये कौन है मालूम? ये कौन, ये ऐसा क्यों कर रहे थे मालूम? कि नहीं अल्लाह के रसूल। कहा कि जब तुम कुरान करीम तिलावत कर रहे थे, आसमान से फरिश्ते आए हुए थे, और वो घोड़ा फरिश्तों को देख करके बिदक रहा था। कुरान करीम पढ़ने की ये फजीलत है मेरे भाइयों। घरों में फरिश्ते आते हैं, बरकतों के फरिश्ते आते हैं, रहमतों के फरिश्ते आते हैं, इनाम एहसान के फरिश्ते आते हैं। लिहाजा कुरान करीम को पढ़ करके अपने घरों में बरकतों का सामान मुहैया कीजिए। मेरे भाइयों, कुरान करीम ये माह रमजान जब आता है तो माह रमजान में कसरत के साथ कुरान करीम तिलावत करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान में हर रात जिब्रील अमीन से कुरान करीम पढ़ते थे। जिब्रील अमीन कुरान पढ़ के सुनाते थे। हर रमजान में हर रात कुरान सुनाते थे। और जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से कूच करने वाले थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मरतबा जिब्रील अमीन कुरान पढ़ के सुनाया। मेरे भाइयों, ये माह रमजान का वाकया है। ये बात जरूर हमें ख्याल रखना चाहिए। जब माह रमजान आए, ये मुबारक महीना है, इसके दिन भी, इसके रातें भी, इसके हर लम्हे भी, हर घड़ी, हर मिनट मुबारक है। लिहाजा जिस वक्त चाहे, जब चाहे कुरान करीम की कसरत के साथ तिलावत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम तो हम तमाम को कुरान मजीद की तिलावत करने और उसके अजर अजीम से बहरामंद होने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। हाज़रीन, इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह कहा करते थे, जब माह रमजान का दुखूल होता था तो इमाम ज़ुहरी कहा करते थे, हादा शहरु तिलावतिल कुरान व इत्आम अत्ताम। जब माह रमजान आता तो इमाम ज़ुहरी कहा करते थे कि ये माह, ये महीना, रमजान का महीना कुरान करीम तिलावत करने का महीना है और मिस्किनों को खाना खिलाने का महीना है। और ये कह करके वो कुरान करीम पर जम जाते थे, कुरान करीम की तिलावत करने लगते थे। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के बारे में आपने बारहा सुना होगा कि जब माह रमजान आ जाता था इमाम मालिक रहमहुल्लाह मस्जिद नबवी में दरस हदीस दिया करते थे। माह रमजान में दरस हदीस बंद कर देते थे, पढ़ना पढ़ाना बंद कर देते थे और कहते थे ये माह मुबारक, माह रमजान कुरान का महीना है, लिहाजा इसमें कुरान करीम कसरत के साथ तिलावत करते थे इमाम मालिक रहमहुल्लाह। इसी तरह से कतादा के बारे में आता है कतादा बिन दिआमा सदूसी, ये ताबी हैं। जब माह रमजान, कतादा बिन दिआमा सदूसी माह रमजान के अलावा दीगर महीनों में हर 7 दिन में एक मर्तबा कुरान खत्म करते थे। हर 7 दिन में एक मर्तबा कुरान खत्म करते थे। और जब माह रमजान आता तो माह रमजान के हर 3 दिन में एक मर्तबा कुरान खत्म करते थे। और जब माह रमजान का आखिरी आशरा आता तो हर दिन 24 घंटे में एक मर्तबा कुरान करीम खत्म करते।
آپ کا سوال ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 دن سے کم میں کوئی قرآن ختم نہ کرے. اگر کوئی 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرتا ہے تو قرآن کریم کو نہیں سمجھتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ قتادہ رحمہ اللہ قرآن کریم ہر دن ختم کرتے تھے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کریم پڑھتے تھے ایک دن میں کبھی کبھی. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے میرے بھائیوں، کوئی انسان یہ معمول نہ بنائے کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرے. یہ معمول نہیں بننا چاہیے. یہ اللہ کے رسول کرنا، اللہ کے رسول نے سے منع فرمایا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا موقع آ جائے جو موقع فضیلت والا موقع ہے، یا ایسی جگہ پہ انسان چلا جائے جو بالکل فضیلت والی جگہ ہے، جیسے مکہ چلا گیا، مدینہ چلا گیا، بیت المقدس چلا گیا، ماہ رمضان میں آ گیا، حج کے موقع پہ چلا گیا، تو ایسے اوقات میں انسان کو 3 دن سے کم میں قرآن کریم ختم کرنے کی اجازت ہے. اس لیے کہ یہ ماہ مبارک فضیلت والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، پھر نہیں ملے گا. جتنی کثرت کے ساتھ ہو سکے قرآن کریم ختم کیا جائے میرے بھائیوں. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم سے کم ایک ختم قرآن کریم تو دینا ہی چاہیے، اور کثرت کی کوئی حد نہیں ہے. جتنا ہو سکے 3 4 5 6 7 8 9 10 جتنی ہو سکے آپ سے قرآن کریم ختم کیجیے. اب سوال یہ ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ، بہت سارے میرے بھائی قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے ہیں. وہ کیا کریں؟ وہ کیا کریں میرے بھائیوں؟ وہ قرآن کریم کو سنیں. قرآن کریم سننا یہ مومنوں کی علامت ہے، ایمان والوں کی علامت ہے. قرآن کریم خود پڑھنا نہیں جانتے اور سنتے بھی نہیں، بڑا محروم انسان ہے، بدنصیب انسان ہے، بدقسمت انسان ہے. لہذا ماہ رمضان میں ایک کچھ وقت نکال کر کے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیے جو قرآن کریم تلاوت کرنا جانتے ہیں. کچھ قرآن کریم کی آیتیں سن لیجئے. قرآن کریم کی آیتیں سننے سے بھی آپ کو نیکی ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استمع الی آیت من کتاب اللہ فلہ حسنۃ مضاعفہ. اگر کوئی قرآن کریم کی ایک آیت کو سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر عظیم سے نوازتا ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی ایک حرف تلاوت کرتا ہے تو اس کو 1 نیکی دیتا ہے، اور 1 نیکی کو اللہ رب العالمین 10 نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے. اسی طرح سے سننے والے کی 1 نیکی کو اللہ رب العالمین 10 نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور 10 نیکی کو 700 تک بڑھاتا ہے. لہذا قرآن کریم سننے کی کوشش کریں. جو لوگ مسلمان نہیں ہے، جو قرآن کریم دوسروں سے نہیں سنتے ہیں، اس کو جان لینا چاہیے کہ اس کے دل میں کافروں کی ایک صفت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کافروں نے آپس میں کہا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافر لوگ آپس میں کہتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کے آئے، لوگوں کے سامنے پیش کیے، تلاوت کیے، تو کافروں نے کہا یہ قرآن جادو ہے، جو بھی سنے گا اس کے دل کو پکڑ لیتا ہے، اس کے دل کے اندر ایمان کی جگہ بنا لیتا ہے. لہذا اے لوگو قرآن کریم نہ سنو لعلكم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ. اللہ رب العالمین نے کہا نہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ نے کہا کہ نہیں، جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو بغور سنو، بغور سنو، اور چپ چاپ سنو، خاموشی کے ساتھ سنو. قرآن سننے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اگر تم قرآن کریم کی سماعت کرو گے تو اللہ کی جانب سے تم پر رحم و کرم کیا جائے گا. لہذا میں تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، خواتین ہو یا حضرات ہو، جو بھی ہو، جو قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے ہیں، وہ قرآن کریم پڑھنے والوں کے پاس بیٹھیں اور کچھ وقت کے لیے ماہ رمضان میں غیر ماہ رمضان میں قرآن کریم کا کچھ حصہ سنیں، تاکہ اس کا دل بھی منور ہو، اس کے دل کے اندر بھی نور آئے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، پروردگار عالم تو ہم تمام کو قرآن کریم پڑھنے اور قرآن کریم سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ماہ رمضان میں ہمیں بار بار قرآن ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.